بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن جریر نے اس جیسی حدیث خود حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں مدینے سے دوبارہ نکالا جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا، میں تلوار لے کر نکالنے والوں کو مار دوں گا۔ آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر مارا اور فرمایا، اے ابو ذر، تم ان نکالنے والوں کو معاف کر دینا اور وہ تمہیں آگے سے پکڑ کر جہاں لے جائیں وہاں چلے جانا، اور پیچھے سے جدھر کو چلائیں ادھر کو چلے جانا، یعنی ان کی بات مانتے رہنا، چاہے تم کو یہ معاملہ ایک کالے غلام کے ساتھ کیوں نہ کرنا پڑے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں، جب امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان پر میں ربضہ رہنے لگا تو ایک دفعہ نماز کی اقامت ہوئی اور ایک کالا آدمی جو وہاں کے صداقت وصول کرنے پر مقرر تھا نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگا اور مجھے آگے بڑھنے کرنے لگا۔ میں نے کہا، تم اپنی جگہ رہو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں گا۔ عبد الرزاق نے حضرت طاووس رحمۃ اللہ علیہ سے یہی حدیث نقل کی ہے، اور اس میں یہ مضمون ہے کہ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ربضہ گئے تو ان کو وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کالا غلام ملا۔ اس نے اذان دی اور اقامت کہی، پھر حضرت ابو ذر سے کہا، اے ابو ذر، نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں۔ حضرت ابو ذر نے کہا، نہیں، مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں امیر کی بات سنوں اور مانوں، چاہے وہ کالا غلام ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ وہ غلام آگے بڑھا اور حضرت ابو ذر نے اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ ابن ابی شیطہ اور ابن جریر اور نعیم بن حماد وغیرہ حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، اپنے امیر کی بات سنو اور مانو، چاہے تم پر کان کٹا حبشی غلام ہی کیوں نہ امیر بنا دیا گیا ہو۔ اگر وہ تمہیں تکلیف پہنچائے تو اسے برداشت کرو، اور اگر وہ تمہیں کسی کام کا حکم دے تو اسے مانو، اور اگر وہ تمہیں کچھ نہ دے تو صبر کرو، اور اگر وہ تم پر ظلم کرے تو بھی صبر کرو، اور اگر وہ تمہارے دین میں سے کم کرنا چاہے تو اس سے کہہ دو، جان حاضر ہے دین نہیں، میں جان دے سکتا ہوں لیکن دین میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم جماعت سے جدا نہ ہونا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علقمہ بن حلاثہ رات کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے۔ حضرت عمر شکل و صورت اور قد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مشابہ تھے۔ حضرت علقمہ ان کو حضرت خالد سمجھے اور ان سے کہا، اے خالد، تمہیں اس آدمی نے یعنی حضرت عمر نے معزول کر دیا، انہوں نے تنگ نظری کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ میں اور میرا چاچا زاد بھائی ان سے کچھ مانگنے کے لیے ان کے پاس جانا چاہتے تھے، لیکن اب جب کہ انہوں نے آپ کو امارت سے ہٹا دیا ہے تو اب میں ان سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئندہ کے ارادے معلوم کرنے کے لیے حضرت خالد جیسی آواز بنا کر ان سے کہا، اور کوئی بات؟ پھر اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حضرت علقمہ نے کہا، ہمارے امراء کا ہم پر حق ہے کہ ہم ہر حال میں ان کے فرما بردار اور وفادار ہیں، ان کا ہم حق ادا کرتے رہیں گے اور اپنا اجر و ثواب اللہ سے لیں گے۔ صحابہ کرام نے ناگواریوں میں ایک دوسرے سے جڑنا سیکھا ہوا تھا۔ جب صبح ہوئی اور حضرت عمر کے پاس حضرت علقمہ اور حضرت خالد اکٹھے ہوئے تو حضرت عمر نے حضرت خالد سے کہا، آج رات علقمہ نے تم کو کیا کہا تھا؟ حضرت خالد نے کہا، اللہ کی قسم انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا تم قسم بھی کھاتے ہو؟ ابو نضرہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علقمہ حضرت خالد سے کہنے لگے، اے خالد، چھوڑو، قسم نہ کھاؤ اور انکار نہ کرو،
سیف بن عمرو کی روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت عمر نے کہا یہ دونوں سچے ہیں، دونوں نے ٹھیک کہا ہے۔ ابن عائد کی روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علقمہ کی فریاد سنی اور ان کی ضرورت پوری کر دی۔ زبیر بن بکار کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے رات کو جب یہ پوچھا تھا کہ تمہارا اب کیا ارادہ ہے، تو حضرت علقمہ نے کہا تھا بات سننے اور ماننے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا میرے پیچھے جتنے آدمی ہیں وہ سب تمہارے ان اچھے جذبات پر ہو تو مجھے یہ اتنے اور اتنے مال یعنی ساری دنیا کے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک کوڑھی عورت کے پاس سے گزرے جو کہ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا اے اللہ کی بندی، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اگر تم اپنے گھر بیٹھی رہو تو زیادہ اچھا ہے۔ چنانچہ اس نے بیت اللہ کے طواف کے لیے حرم شریف آنا چھوڑ دیا اور اپنے گھر بیٹھ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی اس عورت کے پاس سے گزرا اور اس سے کہا جس امیر المؤمنین نے تمہیں طواف کرنے سے روکا تھا ان کا انتقال ہو گیا، لہٰذا اب تم جا کر طواف کر لو۔ اس عورت نے کہا میں ایسی نہیں ہوں کہ ان کی زندگی میں ان کی بات مانوں اور ان کے مرنے کے بعد ان کی نافرمانی کروں۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک علاقے کا چودھری تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں ایک کام کا حکم دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت علی نے فرمایا میں نے تمہیں جس کام کا حکم دیا تھا کیا تم نے وہ کام کر لیا ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ کی قسم تمہیں جو حکم دیا جائے اسے ضرور پورا کرو، نہیں تو تمہاری گردنوں پر یہود و نصارہ سوار ہو جائیں گے۔